وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 56 اور 57، اس میں اللہ تعالیٰ کل تفصیلی 2 دن بیان اس پہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے مصر کے بادشاہت پر مجھے وہ کر دے، اس زمین کے جو خزانے ہیں وہ میرے اختیار میں دے دے، مقرر کر دے۔ میں علم اور رفع کرنے والا بھی ہوں، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں۔ اس پر بڑے اعتراضات جوابات 2 دن درس ہوا۔ اب مزید اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک میں اقتدار عطا کیا، مصر کی بادشاہت عطا کی۔ اللہ کریم فرماتا ہے جو میری بندگی کرتے ہیں ان کو ہم طاقت عطا کرتے ہیں۔ سورہ نور میں آیت نمبر 55 دیکھیں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ، تو وہاں پہ کہ تمہیں خلافت عطا کرو، تمہیں وہ دین تمہارے لیے مضبوط کر دوں گا جس کا اللہ نے تمہارے لیے انتخاب کیا۔ تو يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اور وہ اس ملک میں جہاں رہنا چاہتے تھے رہتے تھے۔ بادشاہ تو مختار ہوتا ہے جدھر چاہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ جیل میں بند تھے، ایک وقت ہے کہ مصر کے بادشاہ مقرر ہیں۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں، ولا نضيع اجر المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کے اجر کو جو ہے ہم ضائع نہیں کرتے۔ یہ تو دنیا میں ہم دیتے ہیں، ولا اجر الآخرت خیر، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا اجر جو ہے والاجر الاخرۃ خیر للذین آمنوا، جو ایمان لائے ان لوگوں کے لیے آخرت کا اجر جو ہے وہ بہتر ہے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ پرہیزگار تھے، ایمان لانے کے بعد بھی گناہوں سے بھی بچتے تھے، تو ان لوگوں کو ہم پھر اجر دیتے ہیں اور انہیں ایسے وہ دیتے۔ یہاں دیکھیں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے یہ طلب کیا کہ وہ ان کے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دے، تو اللہ کریم نے بادشاہ کا یہ قول نقل نہیں کیا کہ میں نے ایسا کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ سبحانہ نے فرمایا اور اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں اقتدار عطا کیا۔ اب دیکھیں اس میں کیا نکتہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بادشاہت کس نے ادا کی؟ بادشاہ نے بٹھایا نا، بولو آجا، لیکن یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے عطا کی۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ بادشاہت، یہ اقتدار جو عطا کیا۔ تو اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اس پر دلالت کرتا ہے کہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا مطالبہ پورا کر دیا تھا۔ امام راضی نے یہاں پر ایک نکتہ فرمایا کہ بادشاہ اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا مطالبہ پورا کر سکتا تھا جب اللہ تعالیٰ بادشاہ کے دل میں اس بات کا داعیہ اور باعثہ اور محرک پیدا کرتا۔ اللہ بادشاہ کے دل میں پیدا نہ کرتا تو کیسے بادشاہ بنتے؟ نیز بادشاہ اس کام کا ظاہری سبب تھا اور اللہ تعالیٰ مؤثر حقیقی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری سبب ذکر کرنے کے بجائے مؤثر حقیقی کہ اصل میں دینے والا اللہ ہے، یہ اسباب یا راستے بنانے والی تو اللہ ہے۔ ہم نے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 میں آیت نمبر 26 میں پڑھا تھا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء، جس کو چاہے بادشاہ عطا کرے، جس کو چاہے بادشاہ سے ہٹا دے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے عطا کیا۔ ظاہری سبب کے طرف نسبت جائز ہے، لیکن متکلم کی نیت میں ہو کہ یہ ظاہری اسباب کے طرف میں مجازی نسبت کرتا ہوں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مطمئن ہو کر ملک کا انتظام چلانے لگے اور انہوں نے بڑے بڑے گودام بنوا کر
ان میں غلہ جمع کر لیا، حتیٰ کہ غلہ کی فراوانی کے 7 سال گزر گئے اور قحط کے ایام شروع ہو گئے، اور وہ ایسا زبردست قحط تھا کہ لوگوں نے اس سے پہلے ایسا قحط سالی کبھی نہ دیکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ اور اس کے متعلقین کو ہر روز دوپہر کا وقت کا کھانا بھجواتے تھے۔ ایک دن آدھے رات کو بادشاہ نے آواز دی، اے یوسف علیہ السلام بھوک لگ رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب قحط کا وقت آپ پہنچائیں۔ پس قحط کے پہلے سال میں لوگوں نے اپنے پاس جو طعام اور غلہ جمع کر رکھا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ پھر مصر کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے طعام خریدنے لگے۔ پھر پہلے سال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نقد مال لے کر انہیں غلہ دیا، حتیٰ کہ مصر میں کوئی درہم و دینار باقی نہ رہا، سب کا غلہ خرید لیا، اور تمام نقد مال حضرت یوسف علیہ السلام کے قبضے میں آ چکا تھا۔ دوسرے سال اہل مصر نے اپنے تمام زیورات اور جواہر کے بدلے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدا۔ تیسرے سال انہوں نے اپنے تمام مویشی اور جانوروں کے بدلے میں غلہ خریدا۔ چوتھے سال انہوں نے اپنے تمام غلاموں اور باندیوں کے بدلے میں غلہ خریدا، حتیٰ کہ ان کے پاس کوئی باندی اور غلام نہ رہا۔ پانچویں سال انہوں نے اپنے زمینوں، کھیتوں اور گھروں کے بدلے میں غلہ خریدا، اور چھٹے سال انہوں نے اپنے اولاد کے بدلے میں غلہ خریدا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے تمام اولاد کو حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام بنا دیا، اور ساتویں سال انہوں نے اپنی جان و اپنی گردنوں کے بدلے میں غلہ خریدا، حتیٰ کہ مصر میں کوئی انسان باقی نہ رہا مگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام تھا، اور کوئی چیز باقی نہیں بچی مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی ملکیت میں آ چکی تھی۔ اور لوگ کہنے لگے کہ ہمارے علم میں حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے کوئی بڑا اور جلیل قدر بادشاہ ایسا نہیں آیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا، آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کچھ عطا فرمایا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ بادشاہ نے کہا، میری وہی رائے ہے جو آپ کی رائے ہے، تمام معاملات آپ کے سپرد ہیں، میں تو محض آپ کے تابع ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں آپ کو اور اللہ تعالیٰ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے تمام اہل مصر کو آزاد کر دیا اور ان کے تمام املاک ان کو واپس کر دی میں نے۔ روایت ہے کہ یوسف علیہ السلام ان ایام میں سیر اور کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ مصر کے تمام خزانوں کے مالک ہیں، اس کے باوجود آپ بھوکے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے خدشہ ہے کہ اگر میں نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا تو بھوکوں کا حق بھول جاؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے باورچی کو حکم دیا کہ وہ بادشاہ کا صبح کا کھانا اسے دوپہر کو دیا کرے۔ وہ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کا منشا یہ تھا کہ وہ بادشاہ بھی بھوک کا مزہ چکھے اور ذرا بھوکوں کا طرز کھائے۔ آپ جو بھی اے سی میں رہتے ہیں اور خاص بوش میں رہتے ہیں، وہ ان کو گرمی کا کیا پتہ چلا، بھوکوں کا پیاسوں کا کیا پتہ چلا، پھر تو وہ ملک سے باہر خزانے پلٹتے رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اب قابلیت ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر قابلیت ہو تو سب چیزیں ان کے قدموں میں آ جاتی ہیں۔ اب اس صورت میں ہم نے 22 نمبر پارت پہ محسنین کا لفظ پڑھا، پھر 36 نمبر، پھر اب یہ 57 نمبر۔ یہ دیکھیں اب آج جو ہے یہ آیت اس کو دیکھا کریں کہ کس انداز سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بار بار یہ محسنین آئے گا، پھر 78 میں آئے گا، پھر آخر میں 90 پہ آئے گا کہ محسنین وہ خود اس قابل اللہ نے انہوں بنایا کہ سب چیزیں ان کے۔ انسان جب صحیح ہوتا تو پھر انڈیا کیا ہے اور اسرائیل کیا ہے کہ وہ حملے کریں، کیونکہ اب دیکھ انہوں نے انڈیا نے ہمارے خلاف سازش کی لیکن اس میں کامیاب بھی ہو گئے نا۔ حالانکہ قرآن تو کہتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو کسی کے خلاف سازش کرتا ہے وہ خود اس میں گرفتار ہوتا ہے۔ لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ ان تصبر و تتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر تم راہ راست پر ہو تو پھر وہ تمہیں تکلیف نہیں، اگر تم پٹلی سے اترے ہوئے ہو تو پھر وہ تمہیں شکار کریں گے۔ سمجھ آئی؟ آپ کے گھر کا انداز غلط، آپ کا کردار غلط، آپ کا کاروبار غلط، آپ کی اللہ کی بندگی غلط، رسول اللہ کی سنتوں کا مذاق اڑانا، تو پھر تو یہی رزلٹ تو ہوگا۔ ورنہ قرآن تو ہمیں کس قدر تعلیمات دیتے ہیں، وہ پورے کے پورے کافر لوگ تھے اور وہاں یہ اقتدار پر آ رہے، سب غلام بن رہے، کیا وجہ ہے؟ یوسف علیہ السلام کا کردار اتنا تھا
کہ اتنے دولت کے باوجود بھی وہ بھوکا رہتا ہے۔ اب کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے نکاح کیا کہ نہیں، اس میں چند باتیں۔ حضرت عباس سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے بھائی حضرت یوسف پر رحم فرمائے، اگر وہ یہ نہ کہتے کہ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دو تو بادشاہ ان کو اسی وقت مقرر کر دیتا، لیکن اس کے کہنے کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو 1 سال مؤخر کر دیا، پہلے سال نہ کیا، اور وہ 1 سال بادشاہ کے ساتھ اس کے گھر میں رہے۔ اور اسی سند کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 1 سال گزرنے کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پر تاج رکھا، ان کی میان میں تلوار لٹکائی اور ان کے لیے سونے کا تخت رکھا جس پر یاقوت اور موتیوں سے کام کیا ہوا تھا، اور ان کو ریشمی جوڑا پہنایا، ایک قسم کے کپڑے کے 2 چادروں کو حلہ کہتے ہیں، ایک چادر تہبند کے طور پر باندھی اور دوسری چادر اوپر اوڑھی۔ پھر بادشاہ نے کہا آج تاج پہن کر تخت پر رونق افزوں ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھ گئے اور دربار کے تمام سردار حضرت یوسف علیہ السلام کے اطاعت گزار ہو گئے۔ بادشاہ گھر جا کر بیٹھ گئے اور مصر کے تمام معاملات حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے، اور مصر کے مقرر سابق وزیر جو قطفیر تھا عزیز مصر جو اس کے گھر میں یہ تھا، اس کو بھی اس کے عہدے سے معزول کر دیا اور اس کے عہدے پر حضرت یوسف علیہ السلام مقرر کیا۔ امام ابن اسحاق نے بیان کیا کہ ابن زید نے کہا کہ مصر کے بادشاہ کے بہت کثیر خزانے تھے، اس نے وہ تمام خزانے حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے۔ جب اللہ دیتا ہے تو پھر لوگ خود بخود ادھر آتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے فرامین اور آپ کے تمام فیصلوں کو پورے ملک میں نافذ العمل قرار دیا۔ پھر ان ایام قطفیر جو عزیز مصر تھا وہ مر گیا، پھر بادشاہ نے قطفیر کی بیوی رعیل یا زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح کرا دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اس کے پاس خلوت میں گئے تو آپ نے اسے فرمایا کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے جس کا تو مجھے پہلے دعوت دی تھی؟ اس نے کہا اے بہت سچے انسان، مجھے ملامت نہ کرو، میں ایک حسین نوجوان عورت تھی اور میرا شوہر عورت کی خواہش پورے کرنے پر قادر نہ مرد تھے، اور تم غیر معمولی حسن اور جمال کے مالک تھے، بس مجھ پر میرا نفس غالب آ گیا اور تم میری شہوت قوی، مجھ پر میری شہوت قوی اور تمہارے ساتھ جو میری محبت تھی وہ میرے عقل کو کنٹرول کر چکی تھی، وہ میرے عقل پر قبضہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کنواری پایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس سے 2 بیٹے ہوئے، فراسیم اور میشا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے لوگوں میں عدل و انصاف قائم کیا اور مصر کے تمام مرد عورتیں آپ سے محبت کرنے لگے۔ یہ حوالے زمخشری نے بھی کیا، ابن جوزی نے، امام رازی نے، علامہ قرطبی نے، علامہ ابو الحیان اندلسی نے، حافظ ابن کثیر نے، علامہ آلوسی نے، امام ابن جریر نے اور امام ابن حاتم نے بھی عزیز مصر کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح کا ذکر کیا۔ اتنے حوالے موجود ہیں، کل کو کوئی ڈرامے کرے کہ ایسے کہہ رہے ہیں تو بھائی ہمارے پاس مستند تفاسیروں کے حوالے موجود ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ طبری کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح ہو گیا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ جن مورخین نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ عورت زلیخا تھی، انہوں نے لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے نکاح نہیں کیا تھا، اور جب زلیخا نے حضرت یوسف کو اقتدار کے زمانے میں دیکھا تو اس نے کہا اللہ کے لیے حمد ہے جس نے بادشاہوں کو معصیت کی وجہ سے غلام بنا دیا اور غلام کو اطاعت کی وجہ سے بادشاہ بنایا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا اور ان کی کفالت کی، حتیٰ کہ وہ مر گئی اور اسے نکاح نہیں کیا۔ ایک الگ روایت ہے، ٹھیک ہے، یا ایک کتاب کا حوالہ، وہ جو پہلے نکاح کا وہ بہت زیادہ حوالے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے زلیخا سے نکاح نہ کرنے کا تو نہیں لکھا، لیکن نکاح کی روایت ذکر کرنے کے بعد لکھا کہ فضیل بن عیاض نے کہا کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کو راستے میں عزیز مصر کی بیوی ملی اور اس نے یہ کہا اللہ کی حمد ہے جس نے اطاعت کی وجہ سے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا اور معصیت کے وقت سے بادشاہوں کو غلام بنا دیا۔ زلیخا بوڑھی ہو چکی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں رو رو کر نابینا ہو چکی تھی اور اپنے شوہر کے مرنے کے بعد بھیک مانگتی پھرتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نماز
پڑھی اور اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا شباب، اس کا حسن اور اس کی بینائی لوٹا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا شباب، اس کا حسن اور اس کی بینائی لوٹا دی، بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی۔ اور دعا قبول کرنا حضرت یوسف علیہ السلام کے اکرام کی وجہ سے تھا، کیونکہ وہ اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے دور رہتے تھے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اس کو اس حال میں پایا کہ وہ کواری تھی۔ یہ بھی تفسیر قرطبی نے لکھا۔ علامہ مسعود آلوسی نے حکیم ترمذی حوالے سے وہب بن منبہ کے نے کہا کہ روایت بیان کی ہے۔ اس کے بعد لکھا کہ قصہ گو لوگوں کے درمیان یہ مشہور ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یعنی اس میں اعتراضات وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی، اس میں آخر میں اللہ تعالیٰ فرمایا اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں اقتدار عطا کیا، اس ملک میں جہاں رہنا چاہتے تھے رہتے تھے، یعنی جس طرح ہم نے یوسف پر انعام کیا تھا کہ بادشاہ کے دل میں ان کی محبت ڈال دی تھی اور ان کو قید و بند کے مصیبت سے نجات عطا کی تھی، اسی طرح ہم نے ان پر یہ انعام کیا کہ ہم نے ان کو اس ملک میں اقتدار عطا فرمایا، اس ملک میں بلا روک ٹوک جہاں جانا چاہتے تھے چلے جاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر نعمت اللہ کی جانب سے عطا ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شہادت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نزدیک نیکی کرنے والوں میں سے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن روایات میں یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ گناہ کے ابتدا مراحل طے کر لیے تھے، صرف آخری مرحلہ رہ گیا تھا، وہ قطعاً باطل ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام محسنین میں سے نہ ہوتے۔ تو اس سے معلوم کہ تمام روایت باطل اور کاذب ہیں جس میں اس قسم کے باتیں آئی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔ اس آیت کا محمل یہ ہے کہ ہر چند کہ حضرت یوسف علیہ السلام دنیا میں بلند مراتب اور عالی درجات پر واصل ہو چکے تھے، نیز اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں جو اجر و ثواب تیار رکھا ہے وہ اس سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے۔ نیز اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوسف علیہ السلام مومنین متقین میں سے ہیں۔ اس آیت میں یہ تصریح ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام گزرے ہوئے زمانے میں بھی متقی تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کیونکہ یہاں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ماضی استمراری وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ ہمیشہ پرہیزگاری کرتے تھے۔ اللہ والوں کی جب شان بیان ہوتی ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ہمیشہ پرہیزگار تھے۔ یوسف علیہ السلام ہمیشہ نیکوکار، وہ تو نبیوں کی تو شان ہی اعلیٰ، اس پر تو اجماع امت ہے کہ صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهَا وَهَمَّ بِهَا، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس عورت نے ان کے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا اور انہوں نے بھی اس کے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا، کیونکہ اگر یہ معنی ہوتا تو وہ اس زمانے میں متقی نہ ہوتے۔ اسی لیے لازماً اس کا یہی معنی ہے کہ اس عورت نے ان کے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا اور انہوں نے اس سے بچنے کا ارادہ کیا۔ سو یہ آیت بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی نزاہت اور طہارت پر دلیل ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق فرمایا اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، آیت نمبر 24 میں پڑھ چکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ وہ مخلص ہیں، محسن ہیں اور متقی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوی شہادت ہے کہ کسی دور میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا دامن کسی قسم کی بھی معصیت کے آلودگی میں ملوث نہیں رہا، وہ ہمیشہ اللہ کی بندگی میں رہے۔ اور یہ دنیا کے لیے ایک سبق چھوڑا کہ جو نیکوکار ہوتے ہیں وہ اپنے منزل تک پہنچتے ہیں اور وہ دنیا میں عزت کا جینا پاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پاکستانیوں سے خصوصی یہ مسلمانوں سے میری درخواست ہوتی ہے کہ خدا را گناہوں کو ترک کر دو، رسول اللہ کی محبت میں ان کی شریعت کو اپناؤ، ان کی سنتوں کو زندہ کرو، تمہیں سکون ملے گا۔ تمہیں اسرائیل ہو یا ہندوستان ہو یا روس اور چین یا امریکہ برطانیہ ہو، تمہارا ککھ بھی نہیں ہلا سکیں گے، تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ جن کا اللہ محافظ ہو اور ان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن ہمیں یہ دعوت دیتا ہے، ارے تم اللہ کی بندگی کر کو تے دیکھو، پوری دنیا کو تمہارا غلام نہ بنا دیا تو پھر کہنا
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے ہمیں بہرمند فرمائے۔ کریم اللہ دنیا کے ظلم و ستم کے یا اللہ فاسدین کے شر و پسند سے جو ہندوستان نے اس وقت یا اللہ فسادات شروع کے اسرائیل امریکہ وغیرہ، یا اللہ تیرے پیاروں کا واسطہ یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم ان کے سامنے یا اللہ تعالیٰ آج بے بس ہیں، یا اللہ ہماری حکومت بھی بے بس ہے، یا اللہ ہم سب کو متحد ہو کر یا اللہ تعالیٰ شہادت تو مسلمان کو مقصود اور مطلوب ہے، یقیناً مسلمان کی شہادت تو اللہ کی رضا اسی میں ہے۔ ہندو مرتا ہے تو جہنم میں جاتا ہے، اور مسلمان جب شہادت پاتا ہے تو اللہ کی رضا جنت عطا ہوتی ہے اس کو۔ کریم اللہ ہمیں اپنے یا اللہ تعالیٰ ملک کی حفاظت اور جہاں بھی مسلمان رہتے ہر ایک کے لیے اللہ مالی جانی قربانی کے لیے ہر وقت مستعد رہنے تیار رہنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک۔